بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک آپ نے نہیں لی تھی؟ وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ فارغ البال آدمی ہو، فارغ البال جانتے ہو؟ وہ آپ ہو، جلدی لے لو۔ عربی انگلش کھول لیں دوستو، سینئر لیول کی کھول دی۔ کتنے سبق ہو گئے؟ 5۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ الدرس السادس، چھٹا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں۔ الدرس السادس، لیسن نمبر 6، چھٹا سبق۔ السلام علیکم، ہیلو۔ یہ اب فون پہ بات ہو رہی ہے دوستو، ہے نا؟ ابھی تک تو آپس میں آمنے سامنے ملاقات تھی، اب فون پہ بات ہو رہی ہے۔ تو عام طور پہ جب ہم فون اٹھاتے تو کہتے ہیں بھائی ہیلو، ہے نا؟ السلام علیکم، ہیلو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من علی الہاتف، who's on the line، کون فون پر ہے؟ دیکھیں عربی میں فون کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتف۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتف۔ اور انسان کے پاس جب نمبر سیو نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بھئی کون بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو من علی الہاتف کا کیا ترجمہ ہے؟ کون فون پر ہے؟ کون؟ تو فون کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب ایک سوال ہے، موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتف تو ہو گیا نا، فون کو کہتے ہیں نا، موبائل الگ چیز ہے، ایک چیز ہے۔ نہیں بولو یار، یہ سب ہنسنے لگ جائیں گے۔ بھائی فون وہ ہوتا ہے جو پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹرین 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 گھنٹی بجتی ہے، اس کی تار جا رہی ہے، پی ٹی سی ایل والوں کی ہے نا، وہ جب آپ لوگوں کے زمانے میں ہوتا تھا وہ والا۔ تو موبائل تو وہ جو سب کی جیب میں پڑا ہوا ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ تو کوئی بتا سکتے ہیں اس کو 20 روپے انعام ملیں گے، لیکن پیر کو آج نہیں۔ جی جلدی، 5 سیکنڈ کا وقت ہے، 3 سیکنڈ رہ گئے۔ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، ختم۔ خیر آپ لوگ پینسل سے لکھ لیں، کام آئے گا۔ عربی میں موبائل کو جوال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیم واو الف لام، جوال۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ہاں جوال، اب یاد رہے گا۔ دیکھیے اب اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہوتا ہے 20 روپے اس کو ملتے، لیکن پیر کے دن، آج نہیں۔ اچھا جی چلیں، من علی الہاتف، who's on the line، کون فون پر ہے؟ انا، I am، میں کے بعد جو آپ کا مبارک نام ہو وہ لکھ لیں۔ ما شاء اللہ، این انت، ما شاء اللہ، where are you، ما شاء اللہ، آپ کہاں ہیں؟ اب دیکھیں جاننے والا ہے لیکن نمبر سیو نہیں تھا نا، اچانک اس نے کہا جی میں تو فلاں بات کر رہا ہوں، او ہو تو شرط ابھی وہ سب ہو رہی ہے نا۔ تو بھئی آپ کہاں پر تھے ابھی تک؟ پتہ نہیں تھا آپ کا۔ انا فی المنزل کنت مریضا منذ اسبوعین، I am at home، I have been sick for the past 2 weeks، میں گھر پہ ہوں، میں بیمار تھا 2 ہفتوں سے۔ دیکھیں گھر کے لیے عربی میں کیا آیا؟ منزل۔ کیا آیا؟ منزل آیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تأسفت
لہذا الخبر I am very sorry to hear it. مجھے بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر. کون سی بات؟ کہ آپ 2 ہفتوں سے بیمار پڑے ہوئے، مجھے بہت افسوس ہوا. وَكَيْفَ، زور سے دوستو، وَكَيْفَ أَنْتَ الْآن، and how are you now، اور اب آپ کیسے ہیں؟ اب دیکھیں، اب کے لیے عربی میں کیا آیا؟ الآن. کیا آیا؟ الآن. آپ لوگ ثانیہ میں، آپ تو طریقۃ العصریہ تو پڑھی ہے نا، اور آپ لوگوں نے قراءۃ الراشدہ بھی پڑھی ہے. تو الآن کے معنی کیا آتے ہیں؟ الحمدللہ انا بخیر اليوم، الحمدللہ I am fine today. اللہ کا شکر ہے آج میں خیریت سے ہوں. ماذا حدث لك، what happened with you، آپ کو کیا ہوا تھا؟ اب اس نے یہ تو بتایا کہ بھئی میں بیمار تھا 2 ہفتوں سے، لیکن بھئی کیا بیماری تھی؟ اصابتنی الحمى، I had a fever، مجھے بخار ہو گیا تھا. بخار سمجھتے ہیں نا دوستو؟ تو بخار کو انگلش میں فیور کہتے ہیں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمى. کیا کہتے ہیں؟ حمى. شفاک اللہ شفاء کاملا، may Allah grant you complete health، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا نصیب فرمائے. انا متشکر جدا، I am very thankful to you، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ بہت کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ ہاں، بہت کا ترجمہ جداً سے ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جی کرو گے ترجمہ؟ شاباش، زور سے. او بابا زور سے یار، ہم تک بھی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فون پر کون ہے؟ جی ہاں کیا فرمایا؟ صحیح فرمایا. دیکھ میں آصف ہوں. جی منذ اسبوعین، پورا جملہ یہاں تک ہے دوستوں. شاباش. میں بیمار تھا گزشتہ 2 ہفتوں سے. جی اور اب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ انا بخیر اليوم، الحمدللہ I am fine today، اللہ کا شکر ہے آج میں خیریت سے ہوں. جی ماذا حدث لك، what happened with you، آپ کو کیا ہوا تھا؟ اصابتنی الحمى، I had a فیور. فیور. I had a fever، مجھے بخار تھا. شفاک اللہ شفاء کاملا، میں اللہ گریٹ از کمپلیٹ ہے، اللہ آپ کو شفا دے، مکمل شفا نصیب فرمائے. اللہ آپ کو مکمل شفا نصیب فرمائے. انا مشتکر،
انا متشکر أنا متشكر جدا. I am very thankful to you. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرے مقصد یہ کہ آپ نے مجھ سے بات کی، میری خیر خیریت پوچھی، پھر آپ نے مجھے دعا دی. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں یہ ایمانی زندگی ہے ہماری. ایک مسلمان کی زندگی اس طرح ہے، ایک دوسرے کی خیر خبر، خیریت، بیماری کا پتہ چل جائے تو افسوس کا اظہار، اس کو تسلی دینا، اس کو دعا دینا، پھر جس کو دعا دی وہ اس کا شکریہ ادا کرے. آج تو ہم ساتھیوں سے پینسل لیا، باکس لیا، وائٹو لیا، کاغذ لیا، کاپی لی، سب لی، بعد میں جب دے رہے ہیں تو کہا ہاں لے لے بھائی، پھر اس طرح واپس کرتے ہیں. کام اپنا چلا لیا اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس طرح کر لیا. واش روم جا رہے ہیں تو بھائی اپنے چپل تو میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ساتھی کے چپل واش روم لے گئے، جب واپس لائے ایک پیر سے ادھر اڑا دیا، ایک پیر سے ادھر اڑا دیا، وہ اب ڈھونڈے گا، اس کا کام ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ کمزوریاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اس کی اصلاح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھیے، بیٹھ جائیں. تو آج اتنا کافی ہے، تھوڑا سا جلدی جانا ہے. جی ٹائم ہے ابھی، ہمیں تھوڑا سا کام ہے یار. آپ حضرات اگر محسوس نہ فرمائیں یا یہ کہ اگر محسوس فرمائیں، دونوں میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ فرمائے والا نا. دیکھیں یہ صحیح آدمی ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں چلا جاؤں نا. تو بھئی محسوس نہ فرمائے کا تو فائدہ نہیں ہے، محسوس فرمائیں تو جائیں گے نا. نہیں آئی سمجھ میں؟ تو آپ حضرات اگر محسوس فرمائیں تو آج جلدی اجازت دے دیں، تھوڑا سا کام ہے، پھر انشاءاللہ پیر کو زیادہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.